بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے پی ایل اے ہیڈ کوارٹرز بیجنگ کا دورہ کیا۔ کمانڈر پی ایل اے نے ان سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آئی نے بتایا ملاقات میں عالمی اور علاقائی صورتحال اور دو طرفہ فوجی تعاون بڑھانے کے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے کراچی میں دہشت گردوں کے حالیہ حملے میں چینی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چین کے عسکری حکام نے سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے پاک فوج کی کوششوں اور اقدامات کو سراہا۔ دونوں جانب سے خطے کے امن اور ترقی کے خلاف کام کرنے والے مشترکہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ فوجی تربیت، آلات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ باہمی تجربات کے استفادے اور رابطے بڑھانے کے ادارہ جاتی میکانزم کو وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاک وطن کے نجی اسکول میں مہارت کے عنوان پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور سرکاری سطح پر روزگار کے مواقعوں کی قلت کے پیش نظر نجی اسکول میں مسئلہ حل کرنے کے مہارت کے عنوان پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پلانٹس کو ورٹیکل اسٹیک لیئرز کے اندر اگا رہے ہیں ہائیڈروپونکس کا یوز کرتے ہیں۔ ہائیڈروپونکس کیا ہوتی ہے؟ ہائیڈروپونکس کے اندر ہم لوگ پلانٹس کو اگانے کے لیے سوئل کا یوز نہیں کرتے، ہم لوگ واٹر کا یوز کرتے ہیں۔ ورکشاپ میں بچوں کو مستقبل میں درپیش مسائل خود حل کرنے اور اپنی مدد آپ کے تحت روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی تربیت دی گئی۔ اسکول پرنسپل محمد نعمان تنویر کا کہنا تھا سٹریم جیسے پروجیکٹس کا مقصد بچوں میں نہ صرف کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا بلکہ انہیں پرابلم سالونگ سکلز، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کو انٹیگریٹ کر کے ایک میننگ فل لرننگ کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس موقع پر طالب علموں نے بغیر زمین کے مصنوعی طور پر سبزیاں اگانے سمیت مختلف طرز کے کاروبار کی نمائش کی۔ ورکشاپ کا مقصد بچوں کو باہنر بنانا اور ان میں چھپے ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک وطن۔ ڈی ایچ کے اسپتال حافظ آباد کے ڈائلسس سینٹر میں ادویات کی عدم دستیابی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ادویات کی فوری دستیابی کے احکامات جاری کیے۔ رپورٹ کریں گے بابر اعجاز۔ بعد میں گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے صرف ایک ڈائلسس سینٹر ہے جہاں اکثر ادویات کا فقدان رہتا ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نے DHQ ہسپتال میں ادویات کی کمی کا نوٹس لیتے ہوئے حافظ آباد کا دورہ کیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ ادویات کی عدم دستیابی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہسپتال میں ان پیشنٹ جو ہیں ان کو میڈیسن کی مکمل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ڈائلسس سینٹر میں موجود تمام مشینری ایک مقامی NGO فلاح بہبود انسانیت کی فراہم کردہ ہے۔ فلاح انسانیت کے سربراہ نے بتایا کہ 20 سال سے یہ ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ اس وقت DHQ سینٹر میں جو 22 مشینیں ڈائلسس کی ہیں وہ بھی انجمن کی ہیں اور اس کی مینٹیننس بھی انجمن ہی کرتی ہے۔ سرکاری ہسپتال میں مریضوں کے لیے ادویات کی فراہمی حکومتی ذمہ داری ہے۔ بابر اعجاز، ARY نیوز، حافظ آباد۔ اور آپ کو دیں، وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی تمام حدیں پار کر لیں۔ نسل کشی کو کب تک نظر انداز کیا جائے گا؟ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ریاض میں عرب اسلامی کانفرنس سے خطاب کے دوران ایران اور لبنان پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہوئے وزیراعظم بولے خطے میں بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے، جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا، فوری غیر مشروط جنگ بندی کرنا ہوگی۔ Pakistan stands firm in its commitment to Palestine. I ask, how long will this annihilation be ignored? Pakistan strongly condemns Israel's recent strikes on Iran, military aggression against Lebanon. Such escalations constitute a dangerous threat that could unleash a broader war. This conference must call for immediate and unconditional ceasefire, accountability for Israel's war crimes, a comprehensive review of Israel's membership in the United Nations. Let this summit be a moment to transform our voices into actions. We must move beyond condemnation and act swiftly. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ عرب اسلامی سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اسرائیل کی جارحانہ پالیسی فوری روکے جانے کا مطالبہ، غزہ میں شہریوں کا محاصرہ غیر قانونی عمل قرار دینے، اسرائیل سے غزہ پٹی سے فوری نکلنے اور فتح بارڈر کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت دینے اور اسرائیل کے جنگی جرائم پر احتساب کے لیے
عالمی تحقیقات کا مطالبہ۔ اعلامیے میں فلسطینی عوام کے حقوق کی پامالی پر عالم برادری سے فوری توجہ، لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے مدد کی اپیل، اور افریقی یونین کی جانب سے فلسطینی کاز کی حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب سے باکو پہنچ گئے۔ وزیراعظم 3 روزہ دورے پر آذربائیجان کے دورے کے دوران کوپ 29 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف ماحولیاتی آلودگی سے متعلق اجلاس میں پاکستان کو لاحق خطرات پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیراعظم کوپ 29 کے عالمی رہنماؤں کی کلائمیٹ ایکشن سربراہ اجلاس میں بھی خطاب کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے منعقدہ کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس کی میزبانی بھی کریں گے۔ وزیراعظم گلیشیئرز 2025 اور گلیشیئرز کے لیے اقدامات کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم UN سیکرٹری جنرل کی جانب سے عالمی درجہ حرارت پر منعقدہ تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیراعظم آذربائیجان کے صدر کے شائی میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کوپ 29 میں شرکت عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ ذرائع ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق مسافروں کو ایئرپورٹ لینے یا رخصت کرنے آنے والوں کو بھی ٹکٹس کی کاپی لازمی رکھنا ہوگی۔ ایئرپورٹ آنے والے شہریوں کو سیکیورٹی اداروں کے طلب کرنے پر ٹکٹس دکھانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ ایک مسافر کے ساتھ 4 شہری ایئرپورٹ جا سکیں گے۔ جن شہریوں کے پاس ٹکٹ کی کاپی نہیں ہوگی انہیں ایئرپورٹ جانے نہیں دیا جائے گا۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کو لینے آنے والوں کو ٹکٹ کے ساتھ شناختی کارڈ بھی لازمی رکھنا ہوگا۔ ایئرپورٹ کے قریب حالیہ دہشت گرد حملے کے پیش نظر نئے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے شعبہ ویجیلنس نے پلان ترتیب دیا۔ نئے فیصلے پر عمل درآمد جلد شروع کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں IMF وفد سے باضابطہ مذاکرات کا آغاز آج ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کی ملاقات بھی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق IMF کو رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی پر بریفنگ دی جائے گی۔ جولائی تا ستمبر رائٹ سائزنگ اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ 1.5 لاکھ سرکاری اسامیاں ختم کرنے پر بریفنگ دی جائے گی۔ رائٹ سائزنگ اقدامات اور اخراجات میں کمی سے آگاہ کیا جائے گا۔ رائٹ سائزنگ کے آئندہ اقدامات اور اہداف پر بات ہوگی۔ PIA نجکاری کا ہدف حاصل نہ ہونے سے آگاہ کیا جائے گا۔ PIA نجکاری 31 اکتوبر تک مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ IMF کا وفد 15 نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ زرعی آمدن پر ٹیکس بڑھانے پر بھی خصوصی سیشنز ہوں گے۔ IMF کا وفد صوبائی حکومتوں سے بھی ملاقات کرے گا۔ IMF سے توانائی اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ بجلی اور گیس کے ریٹ بر وقت طے کرنے پر بھی بات ہوگی۔ چیئرمین FBR کے سربراہی میں ٹیم نے IMF کو بریفنگ دی۔ پنجاب حکومت کا اینٹی سموک ایکشن پلان 4 اضلاع میں سموک ایکشن پلان کے تحت مارکیٹس اور ریسٹورانٹس رات 8 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ لاہور میں ہی پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ لاہور میں 8 بجے کے بعد دکانیں فاسٹ فوڈ کھلے رہے۔ گجرانوالہ میں رات 8 بجے مارکیٹس کی بندش کے احکامات پر عمل درآمد کرا دیا گیا۔ عدم تعاون پر سیٹلائٹ ٹاؤن سے 3 دکاندار گرفتار، 4 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ملتان میں آلودگی کا باعث بننے والے 3 بھٹے مسمار اور 2 لاکھ کا جرمانہ لگا دیا گیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 18 دکانیں سیل، متعدد ہوٹل بند۔ چکن فیڈ فیکٹری پر 1 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ فیصل آباد میں گرین لاک ڈاؤن کا آغاز، پولیس اور تاجر قیادت نے گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں سمیت شہر بھر میں مارکیٹس اور دکانیں بند کروا دیں۔ $1500-2000 کے جرمانے سے صورتحال نہیں بدلے گی۔ لاہور ہائی کورٹ اسموک کے تدارک کے لیے حکومت پنجاب کی کارکردگی سے غیر مطمئن۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، ہم نے مارکیٹس 8 بجے بند کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا 1500-2000 کے جرمانوں سے حالات نہیں بدلیں گے۔ حکومت کمشنروں کو حکم دے دفتر سے نکلیں۔ اسموک کے 2 ماہ میں تعمیراتی کاموں پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہیں۔ ورک فرام ہوم کے لیے کہا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ عدالت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کے پیش نہ ہونے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ لاہور بدترین فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے اگر متاثرہ علاقوں کا AQI اسی طرح آلودہ رہا تو اوسطاً عمر کم ہونے کے ساتھ اموات کا بھی خطرہ ہے۔ رپورٹ کریں گے حسن حفیظ۔
بدترین فضائی آلودگی کے باعث لاہوریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدستور زیادہ رہا تو اوسطن عمر 4 سال کم ہونے کے ساتھ ساتھ اموات کا بھی خطرہ ہے۔ 4 سال ہر شخص کی عمر کم ہو رہی ہے۔ لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور میں شہری ٹائر جلاتے ہیں، لاہور میں آئل جو ہے وہ غلط پیدا کیا جاتا ہے، سٹبل برننگ جو ہے آج بھی اس وقت بھی جاری ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ سٹبل برننگ نہ کریں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فضا میں زہریلے مادے، کیمیکلز اور پارٹیکلز ہونے سے ہسپتالوں میں ناک، کان، گلا اور سانس کے سینکڑوں مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، گلا خشک ہے۔ یہ جو پیشنٹ آج کا میں اگر اب بتا دوں، یہ ڈیلی پیشنٹ لینڈ کر رہے ہیں تو 90% پیشنٹ ان سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کا اسموک سے متاثرہ 4 اضلاع میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، جبکہ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر بھی پابندیاں عائد کر دیں۔ کیمرہ مین رانا رضوان کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز، لاہور۔ اور اب بات کریں گے PTI ترجمان شیخ وقاص اکرم اور وفاقی وزیر رانا تنویر کے درمیان ایک لفظ پر ہے اور نہیں ہے کی تکرار۔ پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی PTI کا مسئلہ امریکہ سے نہیں بائیڈن سے تھا، ٹرمپ کے آنے سے بہتری کی امید ہے۔ مزید بولے بانی PTI کی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں، PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بد اعتمادی نہیں۔ رانا تنویر نے جواب دیا بد اعتمادی کی وجہ سے ہی آپ کا یہ حال ہے۔ ٹرسٹ فیکٹر کیسے ختم ہوگا؟ ایک فیئر ہے، خان صاحب اگر واپس آئے تو وہ آ کے انسٹیٹیوشن میں بھی بڑی اکاڑ پچھاڑ کریں گے۔ خان صاحب نے اس دن کہہ دیا کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی کوئی ادارے کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ امریکہ آپ کا دشمن نہیں تھا، جو بائیڈن آپ کا دشمن تھا۔ بائیڈن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل یہ آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں گڑبڑ۔ ہمیں امید ہے کہ جو نئی پارٹی اور جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور باقی بہت سی چیزیں وہ بہتر ہوں گی۔ گورننس اچھی دیتا، آگے لے کے جاتا، اداروں کو کمزور نہ کرتا، پھر پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک اپروچ ہوتی ہے۔ اگر وہ جب عدم اعتماد ہوا تھا اس کو ایکسیپٹ کرتا اور وہاں پہ اپوزیشن بیٹھ کے کرتا تو آج اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی اور 2024 کے الیکشن میں بھی ڈیفرنٹ ہوتا۔ آپ جو مرضی کر لیں، وہ ایسا ہی بندہ ہے کہ جس جگہ سے کھاتے ہیں وہیں پہ وہ تھوک کے آ جاتے ہیں۔ ان کی تو ایک ہسٹری ہے۔ دوسری عالمی جنگ کا بارودی مواد کراچی ایئرپورٹ دھماکے میں استعمال ہوا، گاڑی میں بارود بلوچستان میں نصب کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا انکشاف۔ چائنیز پر ایئرپورٹ کی حد میں حملہ ہوا تھا، خودکش بمبار ایک ہاتھ تھا۔ جب فنگر پرنٹس لیے تو پتہ چلا کہ یہ فہد ہی ہے۔ فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ گاڑی کی خرید میں تھے، وہ یہ لوگ شامل تھے۔ ایک شو روم سے لی گئی ہے کراچی میں 71 لیکس، جس کے اکاؤنٹ سے ٹیرر فنانسنگ ہوئی۔ اس کا نام سعید علی تھا، بینک کی امپلائی فیسیلیٹیٹر تھا، بلال تھا۔ اس کے بعد پھر یہ گاڑی ہپ گئی ہے، مواد ہے وہ اس میں فٹ کیا گیا ہے جس کو ہم پینٹ کہتے ہیں۔ انیشلی جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ یوز ہوا تھا۔ تقریباً 30 to 40 kg اس کا وزن تھا۔ 4/10/2024 پر 4 بجے کے قریب ہب سے یہ کراچی کی طرف آئے ہیں۔ یہ ایک خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے، گلنسا ہے۔ جو مین ہینڈلر ہے جاوید، اس جاوید نے ہی ساری ریکی کی ہے ایئرپورٹ کی۔ میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک گارڈن ہے، وہاں سے انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر جو بم ہے وہ بلاسٹ ہونے میں جب جو لاسٹ ٹائم ہو تو وہ کنیکشنز وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ دانش نام ہے اس کا، الرحمان ہے، سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے BLA کے لیے کام کر رہا ہے۔ بشیر زیب ہی از اے ہیڈ، وہ کسی فارن کنٹری میں آپریٹ کر رہا ہے۔ گلنسا رکشا والا ہے، یہ بھی اریسٹ ہے۔ محمد جاوید جو ہے ایلیاس سمیر، یہ بھی اریسٹ۔ پاکستانی سیاست میں کبھی بھی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی برطانیہ میں گفتگو۔ JUI کے سربراہ کا کہنا ہے بانی PTI سے ڈیل کا علم نہیں، بانی PTI کی فی الحال رہائی ممکن نظر نہیں آتی۔ بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی تعلق نہیں۔
کب تک باہر آ جائیں گے؟ اس وقت تک تو کوئی ایسی بظاہر صورتحال نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست ہے، اس میں حالات بدل بھی سکتے ہیں اور ایک لخت بھی بدل سکتے ہیں۔ بشرا بی بی جب ان کی ضمانت ہوئی، خان صاحب کی جو بہنیں تھیں ان کی ضمانت ہوئی، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی کردار ادا کیا اور پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے۔ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، یہ معاملات نہ میرے سے متعلق ہیں اور میں خواہ جس سے میرا کوئی سروکار نہ ہو اس میں مداخلت کرتا رہا ہوں۔ اس دورے کے دوران آپ کی میاں صاحب سے کوئی ملاقات متوقع ہے؟ میں نجی سفر پہ ہوں، اگر ہوتی ہے کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو جائے گی، وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی ایوانی سے گفتگو۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔